السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو ایمانیات کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کے 4 شعبے، ایمان کے 4 شعبے۔ ایمان تو ہی، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہی وہ اسلام میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد 4 شعبے: عبادات، اخلاق، معاملات، معاشیت۔ تو اخلاق کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی، ابھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہر انسان اگر اخلاق اپنے اندر داخل کر لے تو وہ دنیا میں بھی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کی عزت ہی عزت۔ تو میں آپ کو آج ایمانیات کے بعد عبادت، عبادت کے بعد اخلاق، اخلاق کے بعد معاملات۔ معاملات میں ہمارا حال یہ ہے کہ اچھا، وہ اس سے پہلے میں نے جو بتائے ہیں معاملات کے بارے میں، کہ بھائی بھائی کا کیسے گلا کاٹ دیتا ہے، بیٹا باپ کو گولی مار دیتا ہے، صرف کس لیے کہ جائیداد حاصل ہو جائے۔ تو معاملات کا معاملہ یہ ہے، ایک صحابی نے زمین بیچی اور دوسرے صحابی نے زمین خریدی۔ تو جس صحابی نے زمین بیچی تھی انہوں نے بیچ دی، اور جس نے خریدی تھی انہوں نے جب کھدائی کا معاملہ شروع کیا تو اس میں سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کر کے اس صحابی کے پاس گئے، اس شخص کے پاس گئے جنہوں نے زمین کو بیچی تھی۔ کہا یہ خزانہ آپ کا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا۔ تو پہلے والے صحابی نے کہا نہیں، میں نے زمین بیچ دی، جس کی زمین اس کا خزانہ۔ بحث ہو رہی ہے، خزانہ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، ہمارا معاملہ ہے۔ اب تو لڑ جاتے ہیں۔ ایک رنگ اگر سونے کی ہو، چاندی کی ہو، ایک رنگ کا بٹوارا ہو رہا ہو، گلاس جب بٹوارا ہو رہا ہو تو ایک گلاس کیسے زیادہ اس کے فلاں بھائی کے پاس کیسے زیادہ چلا گیا، اس بات کی لڑائی ہو جائے۔ ایک فٹ زمین کے لیے جھگڑے ہو جائیں، ایک فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ بس صرف معاملات میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ تو وہ دونوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، مسکرائے اور کہا ایسا ہے، آپ فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا، ایک صحابی کا لڑکا اور ایک صحابی کی لڑکی، دونوں کا نکاح کروا دیا، آپس میں رشتے قائم کروا دیے۔ یہ معاملات ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، معاشرت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک یہودی ہے جو زرہ بیچ رہا، لوہے کا زرہ، کپڑا پہننے کا، وہ لوہے کا کپڑا، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا یہ تو میری زرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے امیر ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اور وہ یہودی بازار میں زرہ بیچ رہا اور کہہ رہا کہ یہ تو میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں، یہ میری ہے۔ بحث ہو گئی۔ اب اس کے بعد معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے۔ قاضی شہر کے پاس پہنچتے ہیں۔ قاضی ادباً احتراماً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، کیونکہ وہ بادشاہ ہیں، کھڑے ہو گئے، سلام پیش کیا اور اپنی کرسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور وہ خود نیچے بیٹھ گئے۔ یہودی نے سوچا عدالت ان کی، قاضی ان کا، اور جو ہے بادشاہت ان کی اور کرسی ان کی، قاضی ان کا، یعنی قاضی نے کرسی بھی چھوڑ دی، تو اب میرے حق میں فیصلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اسی کشمکش میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قاضی صاحب نے یہ سوال کیا، یہ بتائیے یہ زرہ آپ کی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس میرا بیٹا حسن میری گواہی دے گا۔ کہا نہیں، قاضی نے کہا نہیں، شریعت کے اندر بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میرا غلام میری گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا نہیں،
شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ کا غلام آپ کی طرف سے آپ کے لیے گواہی دے۔ کہا نہیں پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں، تو قاضی نے کہا پھر آپ کی زرہ بھی نہیں۔ اب انصاف کی بات یہ دیکھیے، قاضی نے بھی انصاف کو دیکھا، بادشاہت کو نہیں دیکھا کہ یہ میرے بادشاہ ہیں، یہ میرے امیر ہیں، یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ نہیں دیکھا، انصاف کا معاملہ پیش کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی۔ یہودی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ زرہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک مرتبہ سفر میں کہیں جا رہے تھے تو ان کی زرہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لیا تھا۔ میں اس قاضی کے پاس یعنی اس عدالت میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ جو معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ معاشرت آج بھی قائم ہے یا نہیں، میں یہ دیکھنے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور وہ خوش ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہودی نے کہا بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اور وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ یہ معاشرت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں انصاف کی اور نا انصافی کی۔ جو ایک ڈال تھا، ڈال پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا، اور اسی ڈال پر ایک کبوتر اور اس کی بیوی مادہ کبوتر۔ تو وہ بستی بالکل اجڑی ہوئی تھی، کھنڈر جیسی تھی۔ تو کبوتر نے زور سے کہا کہ لگتا ہے شاید اس بستی سے کوئی الو گزرا ہوگا، اس لیے یہ کھنڈر ہو گئی۔ الو سن رہا تھا، خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد الو نے کہا ایسا ہے کہ چلو آج آپ دونوں کی میں دعوت میں پیش کرتا ہوں، آپ دونوں کے لیے قبول کر لیجیے، آپ چلیے میرے یہاں۔ اور وہ چلے گئے۔ شام کو انہوں نے دعوت کھائی، رات میں گھر میں رکے، صبح میں پھر جب جانے کی تیاری ہوئی تو الو نے کہا یہ بیوی میری ہے، یعنی یہ کبوتر، مادہ کبوتر میری بیوی ہے۔ کبوتر کہہ رہا نہیں یہ تو میری بیوی ہے، الو کہہ رہا نہیں میری بیوی ہے۔ کبوتر کہہ رہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہے؟ کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ کہا یہ معاملہ عدالت تک جائے گا۔ اب معاملہ عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں معاملہ پہنچا تو قاضی نے الو کی طرف سے گواہی دے دی۔ قاضی نے کہا کہ یہ بیوی کبوتر جو ہے، مادہ کبوتر الو کی بیوی۔ کبوتر پریشان ہو گیا، اب وہ اکیلے ہی تن و تنہا اڑنے لگا۔ اڑنے چاہا، تھوڑی دور پر گیا، الو نے آواز دی، کہا نیچے آ جائیے، یہ بیوی آپ ہی کی ہے۔ کہا جس شہر میں انصاف ختم ہو جائے، جس شہر میں انصاف کا نام و نشان مٹ جائے، وہ بستی اسی طرح کھنڈر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بستی اسی طرح کھنڈر ہو جاتی ہے، اجڑا چمن ہو جاتی ہے۔ کسی الو کے گزرنے سے کبھی بستی کھنڈر نہیں ہوئی۔ الو نے ان کو سبق سکھایا کہ اس پر کبھی الو نہیں گزرا، اس بستی پر۔ انصاف جو تھا وہ ختم ہو گیا، انصاف کا معاملہ ختم ہو گیا، منمانی انصاف ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے انصاف کا معاملہ معاشرت ہم سب مل کر کے بنانے کی کوشش کریں گے تو بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔